ہم عمومی طور پر محبت میں شیئرنگ کے قائل ہوتے ہیں، یعنی ہم باتوں کو شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے واقعات کو شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے، یہاں تک کہ ہم اپنے ایسے راز بھی شیئر کر دیتے ہیں جو کہ شاید خدا کے علاوہ کسی اور کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بزرگ کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہ عرض کی کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے، دوستوں کے شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اپنوں کے شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے. یعنی اگر زندگی میں کوئی ایک ایسا معاملہ آ جائے، کسی بات پر بات بگڑ جائے اور بات ایسی بگڑے کہ نوبت لڑائی تک جا پہنچے، تو تکرار ہو جائے، بحث ہو جائے، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ اور اس سے پہلے اس کی ظاہر ہے کہ تیاری تو کرنی چاہیے ایک تعلق کو بنانے کے لیے، نبھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے. تو کہنے لگے کہ بیٹے میں زیادہ باتیں تو نہیں جانتا جس طرح سے تم جو جاننا چاہ رہے ہو، میں اس لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنی بات کہوں گا کہ وہ پرتیں جو تمہاری خدا کے سامنے ہیں انہیں صرف خدا کے سامنے رکھنا، اور وہ پرتیں جو تمہاری اپنے سامنے ہیں انہیں صرف اپنے سامنے رکھنا، اور وہ پرتیں جو ضروری ہیں دوسروں کے سامنے لانا، دوسروں کو دکھانا، بس ان میں سے چند ایک پرتیں دوسروں پر کھول دینا. ویسے انسانوں کو ضرورت نہیں ہوا کرتی کہ وہ آپ کی باتیں سن کر اس کا کوئی حل دیا کریں. صرف اور صرف وہ چسکے لیا کرتا ہے، وہ آپ کے دکھوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، آپ کے دکھوں کا حل ان کے پاس نہیں ہوا کرتا. کہنے لگے حل کرنے والے اور ہوتے ہیں، محبتیں کرنے اور محبتیں نبھانے والے اور ہوتے ہیں، اور محبت کر کے یا محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد تکلیف دینے والے اور ہوتے ہیں. یاد رکھو، ہر تکلیف کی ایک قیمت ہے، ہر تعلق کی ایک قیمت ہے، لیکن تم نے کوئی بھی ایسا تعلق جو اپنانا ہو، جو بنانا ہو، اس میں ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ اپنی تمام تر دل کی باتیں اس کے سامنے لا کر نہیں رکھ دینی. شیئر کرتے ہوئے اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ وہ راز جو صرف تمہیں خدا کے سامنے رکھنا ہے اس کے سامنے نہ رکھ دینا. مخلوق خالق نہیں بن سکتی. مخلوق سے یہ توقع نہ کرنا کہ وہ خالق بن جائے، اور اگر تم یہ توقع باندھ لو تو پھر جان لو کہ خسارے کا سودا. میں نے کہا کہ میں تو یہ خسارے کا سودا کئی بار کر چکا ہوں. تو کہنے لگے کہ اب توبہ کر لو، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. میں نے کہا ہمت نہیں ہو پاتی، بھولنا چاہتا ہوں چیزوں کو. کہنے لگے کہ نسیان بنیادی طور پر مرض ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ رحمت ہے. تم بھولنے لگ جاؤ گے، درگزر کرو، تم بھولنے لگ جاؤ گے. میں نے درگزر کی پالیسی اپنانا شروع کر دی ہے. میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اور ان لوگوں سے گریز کریں جو لوگ آپ کے ارد گرد آپ کے آستین کا سانپ بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں، آپ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، آپ سے سیکھتے بھی ہیں، آپ سے سمجھتے بھی ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ ہر طرز کا فائدہ آپ سے اٹھاتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کی بنیادوں کو ہلانے کی اور گرانے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں. ان سے آپ بچ جائیں. اللہ آپ کا حفظ کرے.